بسم اللہ کی برکتیں اور بسم اللہ کا مقام. اسی طرح سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا. بسمک اللہم احیا و اموت، یا اللہ بسم اللہ کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں. جاگنا زندہ ہونا اور مرنا موت میں داخل ہو جانا، یہ بھی ایک موت کی شکل. روح اللہ قبض کر لیتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے. روح کا عمل بہت تیز ہے، بہت تیز. کوئی سویا ہوا انسان وہ مرا ہوا ہے، آپ نے ذرا سا ہلایا اٹھ گیا، اتنے سے وقفے سے روح اس میں داخل ہو گئی. بسمک اللہم اموت و احیا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر جب بستر پر جاتے یہ دعا بھی پڑھتے، بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ، کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنے اس پہلو کو اور جسم کو بستر پہ لگا رہا ہوں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا، تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا. ان امسکت نفسی فرحمھا، جب سو جاؤں گا تو میری روح تیرے پاس ہوگی. اگر تو نے اس کو روکنے کا فیصلہ فرما لیا تو اس پر رحم فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو نے لوٹانے کا فیصلہ فرما دیا تو اس کی حفاظت فرمانا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی نیند بسم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام کے ساتھ. باقی آپ نے سن لیا کہ جماع کے وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ یہ دعا پڑھ دی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھ دی. اگر اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی ہوئی ہے تو لم یضرہ الشیطان، اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے، شیطان کے نقصان سے محفوظ رہے گی اگر یہ دعا پڑھ دی. اس نقصان کا معنی کیا ہے؟ کچھ علماء نے کہا ہے کہ مطلقاً اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مگر یہ معنی غلط. معنی یہ ہے کہ عند الولادہ، پیدائش کے وقت شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ شیطان دشمن ہے. ہر بندے کے ساتھ گمراہ کرنا، مسئلے کرنا اس کی فطرت، وہ یہ کام کرے گا. تو مطلقاً نقصان کی نفی نہیں ہے، بلکہ عند الولادہ جو نقصان کے خدشات ہوتے ہیں ان اثرات سے بچہ محفوظ رہے گا.